السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ سامنے دیکھو۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ، ایک بار پھر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں بھائی، آپ کی میم نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ آپ سب بچے بڑے ہیں، ان سب کو نماز پڑھیں۔ آپ بڑے بھی ہیں، گھر والے بھی آپ کو یہ بات ضرور کہتے ہوں گے کہ پتر نماز پڑھو، کہتے ہیں نا، لیکن ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلے ہوتی ہے اذان، دیکھیں بھائی، سنیں گے سب سے پہلے ہوتی ہے اذان، بات دھیان سے سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذان سن کے اذان کا جواب دو۔ اب آپ سوچیں گے اذان کا کیا جواب ہے؟ مولوی صاحب کو اذان دھیان سے سنیں گے نا انشاءاللہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے سنا، آپ یہی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ وہ 4 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، سوری 2 بار، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہی الفاظ کہنے ہیں، کون سے؟ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یا جو بھی اذان دے رہا ہے مؤذن، جو اذان دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے وہی الفاظ کو رپیٹ کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آگے وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ۔ پھر وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، حی علی الفلاح پہ بھی کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اللہ اکبر، پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اچھا بھائی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے کہنا ہے جی اللہ، آپ نے مولوی صاحب کے ساتھ بات کو رپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس لیے آپ نے وہی الفاظ دوبارہ رپیٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے پھر کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، کہ آ جاؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہنا ہے جب وہ حی علی الصلاۃ کہتے ہیں نا تو شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں نماز کے لیے نہیں جانا، اس لیے کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الفلاح کا بھی یہی مطلب ہے کہ بھئی کامیابی کی طرف، کامیاب ہونا چاہتے ہو، فرسٹ آنا چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ۔ شیطان کہتا ہے نہیں جانا، پھر اس لیے پڑھا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد پھر وہی الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ سمجھ لگی بھائی؟ کریں گے، اذان دیا کریں، اذان دیا کریں۔ آپ مسجد میں جا کے جس کو اذان آتی ہے وہ اذان مولوی صاحب کو سنائے اور کہے کہ میں نے اذان دینی ہے۔ لڑکے اذان دے سکتے ہیں، لڑکیاں نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے ہم نے بھی دینی ہے، نہیں لڑکیاں نہیں دے سکتی، لڑکے اذان مسجد میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ مولوی صاحب کو اذان سنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اذان دیتا ہے نا، اذان اس کی جہاں تک آواز جاتی ہے، جہاں تک بھی، کل قیامت والے دن وہ ساری چیزیں، کیڑے مکوڑے، جانور، زمین اس کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ اذان دے کے نماز کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ کتنا فائدہ ہے، دیں گے نا اذان۔ ہاں ایک اور بات یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اذان دیتا ہے نا، اذان اس کی جو گردن ہے نا کل قیامت والے دن اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، اونٹ جتنی لمبی، اور دور سے نظر آئے گا کہ پتہ لگے گا یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اذان دیا کرتا تھا۔ دیں گے اذان مسجد میں انشاءاللہ۔ اب لڑکیاں بھی اذان سنیں تو ساتھ یہی الفاظ بولے جو آپ کو میں نے بتایا اذان کے، ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کو اذان کی آواز آ رہی ہے، جو آپ کو الفاظ آپ نے کانوں میں سنے اس کے متبادل آپ نے جواب دینا، دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنی العمل کی اور دل میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 5 وقت نمازی بنا دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔
اللہ اسرائیل کو نصف و نبود فرمائے، اللہ الفجر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، حاسدین کے اثر سے محفوظ فرمائے، اللہ یہ جو 4 5 6 7 ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔